مرتضیٰ وہاب اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کہ ہم بھی اس خطرناک سٹیج پر آ جائیں. میں شہریوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک سال سحری کی دعوتیں، افطار کی دعوتیں ویٹ کر سکتی ہیں. میں شہریوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک برکتوں کا مہینہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گھر میں بیٹھ کر ہم دعا کریں، عبادت کریں، دل لگائیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم ساری قوم کو، عالم انسانیت کو اس وبا سے تحفظ فراہم کرے. اور یہ کام ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھ کر کر سکتے ہیں. میں دیکھتا ہوں شاپنگ کے حوالے سے، عید کی شاپنگ کرنے کے لیے لوگ نکل رہے تھے. کل ایک سوشل میڈیا پر بڑا تصویر بھی چلی، ویڈیو بھی چلی، وائرل ہوئی. میں ان لوگوں سے مخاطب ہو کر، اس دکان کے مالکان سے مخاطب ہو کر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ بقرعید بھی آئے گی، اگلے سال عید پھر آئے گی. سماجی فاصلہ قائم کریں، سماجی فاصلہ اختیار کریں، غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں، ماسک پہنیں. وہ تمام تدابیر جو ہم نے پہلی ویو میں کی تھیں، وہ تدابیر اگر ہم ایک بار پھر فالو کر لیں، ہاں کچھ پرسنل ذاتی نقصان ہو سکتا ہے لیکن کسی کی جان سے بڑھ کر وہ نقصان نہیں ہوگا. کوئی مالی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی مزہ ہم اپنا کمپرومائز کر سکتے ہیں، کوئی تفریح کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو، اپنے پیاروں کو، آپ سب کو اس وبا سے تحفظ فراہم کر سکتے ہیں. دوسری بات جو اچھی چیز پچھلے 24 گھنٹے میں ہوئی وہ یہ کہ 1,17,000 پاکستانیوں نے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کیا. یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ کہاں پچھلے 2-2.5 ماہ میں 60-65 روز میں 19 لاکھ لوگوں نے صرف ویکسینیٹ کیا تھا. صرف کل کے روز 1,17,000 پاکستانیوں نے ویکسینیٹ کیا. یہ ایک بہت اچھا، میں اسد عمر صاحب نے جب صبح ٹویٹ کیا مجھے بڑی خوشی ہوئی وہ میسج دیکھ کے کہ ایک اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ 1,17,000 لوگوں نے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کیا. لیکن میں وفاقی حکومت کو یہ بتانا چاہوں گا کہ 1,17,000 کا نمبر اس لیے اب آ رہا ہے کہ آپ نے وہ ریسٹرکشنز کو اب ختم کرنا شروع کیا ہے. پہلے 70، پھر 60، پھر 50، اب 40 پہ آپ آ گئے. ہم بار بار کہتے رہیں بحیثیت حکومت بھی اور بحیثیت شہری بھی کہ ایج کی ریسٹرکشنز کو ختم کریں. جو پاکستانی بھی اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرانا چاہتا ہے آپ اس کو ویکسین پرووائڈ کریں. یہ جو آپ نے ایک منطق بنائی ہوئی تھی کہ 70 سال، 60 سال، 50 سال، ویکسین اویلیبل ہے لیکن اگر اس عمر کے لوگ کنونس نہیں ہیں، وہ نہیں آنا چاہتے، تو آپ کسی دوسرے پاکستانی کو کیوں ڈپرائیو کرتے ہیں؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی 50 سال سے کم عمر ہیں، آپ سب ویکسین لگانا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں. تو میں اچھی ڈیولپمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہاں 1,17,000 پاکستانیوں نے ویکسینیٹ کیا. اور میں وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ایج کی قدغن کو ختم کریں. 18 سال سے بڑی عمر کا جو بھی پاکستانی ہے، جو اس ملک میں رہتا ہے، جو بھی شخص ہے، اس کو آپ اجازت دیں کہ وہ ویکسین حاصل کر سکے. اور اسی طریقے سے ہم اپنے نمبرز کو، جو آج ہم نے 1,17,000 میٹ کیا، انشاءاللہ اس کو ہم 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ تک لے جا سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو ویکسینیٹ کر پائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں وفاقی حکومت کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ویکسین کی سپلائی کو یقینی بنائیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک ابھی اگر مومنٹم پک ہوگا انشاءاللہ جو پچھلے 24 گھنٹے میں ہوا ہے، اور اگر ایج کی قدغن کو اور آپ ریلیکس کر دیں گے تو یہ نمبر اور بڑھے گا انشاءاللہ. تو ہم کو میک شور کرنا ہے کہ وہ ویکسین مارکیٹ میں اویلیبل ہو، سرکاری ہسپتال میں وہ ویکسین اویلیبل ہو. تو جو سپلائی کے ایشوز ہیں
اس کو وفاقی حکومت سٹریم لائن کرے. مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ پی آئی اے نے اس میں اپنا کردار ادا کیا اور پی آئی اے کا خصوصی طیارہ چین گیا اور ویکسین لے کے آیا. میں سمجھتا ہوں ایسے بہت سارے اور طیارے وفاقی حکومت کو بھیجنے کی ضرورت ہے. نیشنل کیریئر کو یہ نیشنل میسج، یہ نیشنل خدمت جو اس نے کی ہے، اس کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر کو اگر وہ حکومت کا ساتھ دینا چاہتا ہے اس کے اندر، اور جو لوگ صاحب استطاعت ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر سے ویکسین لگوا سکتے ہیں، آپ اس پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کریں، اس پرائیویٹ سیکٹر کو انیبل کریں. یہ کرونا وائرس کی جنگ کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک حکومت، کوئی ایک ہسپتال اکیلے نہیں جیت سکتا. ہمیں کلیکٹو سوچ کی ضرورت ہے، ہمیں کلیکٹو میسیجنگ کی ضرورت ہے. اور پاکستان نے جو فرسٹ ویو سیکنڈ ویو میں کامیابی حاصل کی تھی، وہ ہم سب کی ایک جوائنٹ ایفرٹ تھی. ہر ادارے نے محنت کی، نیک نیتی کے ساتھ محنت کی، ہر حکومت نے کام کیا، کسی نے پہلے کیا کسی نے بعد میں کیا، بٹ کام کیا. پرائیویٹ سیکٹر نے پبلک سیکٹر کی مدد کی، پبلک سیکٹر نے پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کی. وہ پاکستان جس میں یومیہ ایک دن میں 200 250 500 ٹیسٹ ہوتے تھے، وہ پاکستان الحمدللہ ڈیلی کے یومیہ 50,000 ٹیسٹ اس نے کرنے شروع کیے نا. وہ ٹیسٹ اکیلے کوئی ایک حکومت نہیں کری تھی، کوئی ایک ہسپتال نہیں کرا تھا، سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتال مل کر کام کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں ایک بار پھر ایک سینرجی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میکزیمم آبادی کو ہم ویکسینیٹ کر سکیں. تو یہ دو بڑے اہم میسج ہیں. ہاں، سماجی فاصلہ اختیار کریں، غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں، ماسک پہنیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کریں. ویسٹ میں جن جن ممالک نے آج سب کچھ کھول دیا ہے، جو لوگ کرونا وائرس کے اثرات سے بچ گئے ہیں، ان تمام ممالک نے یہ دو اسٹریٹجیز کو آگے لے کے چلے. انہوں نے اپنی فلائٹس کو بند کر دیا. نیوزی لینڈ کی ایگزامپل ہے، بند کر دیا انہوں نے. یہ جو آج ہم کہتے ہیں یو کے ویریئنٹ، ساؤتھ افریقن ویریئنٹ، یہ حیدرآباد کراچی میں تو ڈیولپ نہیں ہوا نا، یا مالاکنڈ ڈویژن میں تو ڈیولپ نہیں ہوا، باہر سے آیا. تو کہیں نہ کہیں ہماری وہ پالیسی صحیح نہیں تھی. ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کنسنسس کے ساتھ ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح ہم تمام پاکستانیوں نے قربانی دے کے، محنت کر کے فرسٹ ویو سیکنڈ ویو کو سروائیو کیا تھا، وہی میسج آج ہم اگر کنوے کریں ایک دوسرے کو، تو انشاءاللہ ہم اس تھرڈ ویو کو بھی اوائڈ کر پائیں گے کامیابی کے ساتھ، اور ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کر پائیں گے. اب میں سیاسی ایشو کے اوپر آتا ہوں. میں نے اسی کمرے میں آج سے کئی ماہ پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی جب شوگر سکینڈل کی رپورٹ منظر عام پہ آئی تھی. ہر وقت یہ جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں وہ شوگر کے حوالے سے بات کرتے تھے کہ سب کچھ اومنی گروپ کی وجہ سے خرابی ہوتی ہے، اگر چینی کا بحران آیا اس کی ذمہ داری اومنی گروپ کے اوپر ڈال دی جاتی ہے. اسی شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ میں صفحہ نمبر 42 پہ پیرا 113 میں رپورٹ میں درج کیا گیا کہ پورے پاکستان کی جو شوگر انڈسٹری ہے اس کا کیا کیا سٹیک ہے. اور اس میں جو سب سے بڑا سٹیک ہے وہ جہانگیر خان ترین صاحب کی شوگر ملز کا ہے، JWD. 19.97%، یعنی کہ تقریباً 20% پاکستان کی شوگر انڈسٹری کا جو سٹیک ہے وہ جہانگیر خان ترین صاحب کا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وفاقی حکومت کی رپورٹ کہہ رہی ہے. اسی میں خسرو بختیار صاحب کی جو شوگر ملز ہیں، مونس الہی صاحب کی جو ملز ہیں، ان کا بھی ذکر ہے. وہی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 1.6% ہے اومنی گروپ. یعنی کہ اگر چینی کا بحران پیدا ہوتا ہے اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا بینیفیشری وہی ہوگا جس کا سب سے بڑا سٹیک ہوگا. تو وہ سب سے بڑا سٹیک اس رپورٹ کے بقول جہانگیر خان ترین صاحب کا پاکستان میں ہے.
اب جب یہ حکومت آئی 2018 میں تو چینی تھی 55 روپے کلو، 55 روپیز کے جی. قیمتیں بڑھنی شروع ہوئیں اور 2018 میں میں یہ واضح کرنا چاہوں گا جو اومنی گروپ کی ملز ہیں وہ بند پڑی ہوئی تھیں، بیکاز جے آئی ٹی اور نیب کی جو کارروائی ہوئی تھی ان شوگر ملز کو بند کر دیا گیا تھا. یعنی کہ 2018 میں جو بحران سٹارٹ ہوا اس میں وہ 1.6% کا جو کمپوننٹ ہے اس کا تو نہیں ہے، بیکاز دے ور کلوزڈ. جو 20% والے ہیں، جو 12% والے ہیں، جو 6% والے ہیں، ان کا سٹیک تھا. تو 55 روپے سے چینی کی قیمتیں بڑھیں اور 80 روپے تک پہنچ گئیں. 55 سے 80 روپے تک پہنچ گئیں. جب 80 روپے تک پہنچی تو میرے کپتان عمران خان صاحب نے اعلان کیا. میں ان کو اعلان خان کہتا ہوں اسی لیے کہتا ہوں، انہوں نے نوٹس لے لیا کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا. نتیجہ یہ ہوا کہ قوم بڑی پر امید ہوئی. آپ لوگوں نے بھی کہا، پی ٹی آئی کے دوست آ کے کہتے تھے یہ دیکھو یہ ہوتا ہے کپتان. اب ہوگی انکوائری، اب بنے گا کمیشن. کمیشن لیا نہیں جائے گا، کمیشن بنے گا. اور دیکھو کیسے کپتان چیزوں کو ٹھیک کرتا ہے. کپتان نے ایسا ٹھیک کیا چیزوں کو کہ وہ 55 روپے کی چیز 80 پہ نہیں رکی، اس نے ماشاءاللہ سینچری کراس کی. اور ابھی بھی کئی ماہ گزر جانے کے بعد اس کی قیمت 108 روپے کلو، 110 روپے کلو، 105 روپے کلو. پاکستان بھر کے مناظر آپ لوگ میڈیا پہ دکھاتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر ہمارے بزرگ، ہماری مائیں بہنیں، ایک تصویر تھی چھوٹی بچی چینی لینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے، لمبی قطار ہے. اس کا ذمہ دار تو سندھ حکومت نہیں ہو سکتی، اس کی ذمہ دار ماضی کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت یا نون لیگ کی حکومت نہیں ہو سکتی. اس کی ذمہ داری تو موجودہ حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے. لیکن نوٹس نوٹس نوٹس، کام زیرو. اعلان بہت سارے، اعلان بے شمار، کام دشوار. گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ میں نے اس زمانے میں اس شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کا ایک پیراگراف آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنایا تھا، اور میں نے کہا وہ رپورٹ چارج شیٹ ہے موجودہ وفاقی حکومت کے خلاف، ماضی کی حکومت کے خلاف نہیں. ماضی کی حکومتیں تو 55 روپے کلو پہ چینی چھوڑ کے گئی تھیں، موجودہ حکومت کے خلاف. اور میں اس کی 2 لائنیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، 2 لائنیں صرف. صفحہ نمبر 72، پیراگراف نمبر 236، 236. With the increase in prices due to export, hoarding and market manipulation, the sugar sector earned an extra profit of rupees 40.5 billion as shown in the table below. یعنی کہ شارٹیج کریٹ کرنے کی وجہ کیا بتائی انہوں نے؟ ڈیو ٹو ایکسپورٹ. ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کس نے کیا؟ میں نے اس دن بھی بتایا تھا، آج پھر بتاتا ہوں آپ کو. یہ رپورٹ کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، واجد ضیاء صاحب کی غالباً رپورٹ تھی کہ ایکسپورٹ کی وجہ سے یہ چیزیں ہوئیں. اسی رپورٹ میں اسد عمر صاحب کے حوالے سے بتایا گیا، پیراگراف نمبر 225 پہ. He explained that the country was in dire need of foreign exchange at that time, and since there were sufficient stocks of sugar available in the country, the decision to export was justified. ECC جو کیبنٹ کی ایک ذیلی کمیٹی ہے وہ اس فیصلے کو منظور کرتی ہے اور 10 لاکھ ٹن شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. یہ لوگ یہاں نہیں رکتے، کہتے ہیں 10 لاکھ بھی کم ہے، اس کو 11 لاکھ کر دو. بعد میں واپس کیبنٹ کے پاس یہ معاملہ جاتا ہے اور 11 لاکھ کی منظوری دے دی جاتی ہے، جس کے بعد چینی کا یہ مصنوعی بحران کریٹ ہوتا ہے اور پاکستان کی عوام 55 روپے کلو چینی سے محروم ہوتے ہوئے 80 تک پہنچتی ہے، 80 سے 90، 90 سے 100، 100 سے 105، 105 سے 110. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کاغذات پر نظر ڈالیں تو 3 دسمبر 2018
پہلے تو یہ نا کہ ای سی سی کا فیصلہ کیبنٹ منظور کرتی ہے. کیبنٹ کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب. ہی از دی ہیڈ آف دا کیبنٹ. ان کے فیصلے ہوتے ہیں یہ. اس کے بعد ہی از آلسو منسٹر ان چارج آف کامرس. چونکہ کوئی وفاقی وزیر نہیں ہے کامرس کا تو عمران خان صاحب وفاقی وزیر بھی ہیں کامرس کے. تو آپ کو پریس کانفرنس میں یا کسی پروگرام میں بتایا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک فیصلہ اس کامرس منسٹر کیا, دوسرا فیصلہ انہوں نے بحیثیت وزیر اعظم کیا. 2 ہیٹس پہنتے ہیں وہ. تو اسی رپورٹ کے صفحہ نمبر 322 پہ یہ سمری ہے جو کہ یونس ڈاگا صاحب نے پریپیئر کی. اس سمری کے پیراگراف 5, ایڈوائزر آن کامرس ٹیکسٹائل انڈسٹریز اینڈ انویسٹمنٹ ہیز سین اینڈ اپرووڈ دا سمری, یعنی کہ رزاق داؤد صاحب نے منظور کی اس چیز کو. اس کے بعد پیراگراف نمبر 6, پرائم منسٹر / منسٹر ان چارج فار کامرس ہیز سین اینڈ اپرووڈ دا سبمیشن آف سمری ٹو دی ای سی سی آف دا کیبنٹ. یعنی کہ یہ جو فیصلہ بھی ہوا یہ وزیر اعظم پاکستان کی منظوری سے ہوا, عمران خان صاحب کی منظوری سے ہوا. اور شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کہتی ہے, برملا کہتی ہے کہ اس ایکسپورٹ کے فیصلے سے شارٹیج کریٹ ہوئی تو مافیا سرگرم ہوئی, اور مافیا سرگرم ہوئی تو 55 روپے کی چیز 80 سے ہو کے آج 110 105 روپے پر کھڑی ہوئی ہے. اب میں سوال یہ اٹھانا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا 2 نہیں 1 پاکستان, میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا. کیا اس وقت 1 پاکستان ہے یا 2 پاکستان؟ ماضی کے وزرائے اعظم کو, وزراء کو تو بلا لیا جاتا ہے, گرفتار کر لیا جاتا ہے. آج بھی خورشید شاہ گرفتار ہوئے ہیں, لیکن موجودہ وزیر اعظم سے کوئی سوال نہیں پوچھ رہا, کوئی سوال نہیں پوچھ رہا, کوئی رزاق داؤد صاحب سے سوال نہیں پوچھ رہا, اسد عمر صاحب سے سوال نہیں پوچھ رہا. جہانگیر خان ترین صاحب کو وزیر اعظم نے اپنی غلطیوں کا اسکیپ گوٹ بنانے کی کوشش کی تو جہانگیر خان ترین صاحب نے اپنے ساتھ لوگوں کو بٹھایا اور بتایا کہ آپ کی حکومت تو میں نے بنائی تھی, آج آپ مجھے کرپٹ کہہ رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں, تو جہاز تو میرا چلا تھا, انویسٹمنٹ تو میری تھی. تو ان کو این آر او دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ سب نے پیر کو خبر پڑی ہوگی اخبارات میں کہ جو ڈائریکٹر صاحب ایف آئی اے کے, غالباً رضوان نام ہے ان کا, جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے اس معاملے کو, ان کو ہٹا دیا گیا ہے. کس کی ریکویسٹ پر ہٹایا گیا ہے؟ جو لوگ وزیر اعظم کہتے ہیں میں بلیک میل نہیں ہوں گا, ماشاءاللہ ان لوگوں کو بلا بھی لیا کل. تو میں یہ کہنا چاہوں گا اعلانات سے باہر نکلے نا. وہ 55 روپے کی چینی جو آپ 110 پر لے آئے ہیں, 100% ایسکیلیشن 2.5 سال میں, یہ ان کی حکومت کا کارنامہ ہے کہ 55 روپے کی چیز کو ماشاءاللہ 110 پر لے گئے. اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا, اس کی ذمہ داری ان شواہد, ان ڈاکیومنٹس پر مبنی اگر آپ بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کے اوپر جاتی ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں جہانگیر خان ترین صاحب آفیشیل میٹنگز میں بیٹھتے تھے. کس کیپیسٹی میں بیٹھتے تھے؟ اور جہانگیر خان ترین صاحب وہ آدمی ہے جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے, یہ کہتے ہیں نا بار بار عمران خان صادق اور امین ہے, کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہے. تو اسی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جہانگیر خان ترین صاحب کو کے خلاف فیصلہ دیا. پھر
کوئی کارروائی نہیں ہوتی, ان کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے. آصف علی زرداری صاحب تو آج بھی ٹریول نہیں کر سکتے ہیں, آج بھی نام ای سی ایل پہ ہے. فریال تالپور صاحبہ آج بھی ٹریول نہیں کر سکتی, ان کا نام ای سی ایل پہ ہے. ہمارے بے شمار وزراء, لیڈران زرداری صاحب کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, فریال تالپور صاحبہ کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, ہمارے پارٹی کے چیئرمین کو نیب سمن کرتی ہے, ہم سب اپیئر ہوتے ہیں. ان لوگوں کے لیے کوئی اور پاکستان ہے. میں بتانا یہ چاہوں گا جہانگیر خان ترین صاحب کے لیے دوسرا پاکستان اس لیے ہے کہ ان کے جو سو کالڈ جرائم ہیں